جو بے معنی قسمیں تم بلا ارادہ کھا لیا کرتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا. یعنی ایک دم منہ سے اگر کوئی قسم نکل جاتی تو وہ قابل مواخذہ نہیں، جس کو لغو قسم کہتے ہیں. وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، لیکن وہ تمہارا مواخذہ کرے گا، تم کو پوچھے گا اس معاملے میں جو تمہارے دلوں نے ارادے کے ساتھ قسمیں کھائیں. یعنی جو سچے دل سے قسم کھاتے ہو اس پر پوچھ ہوگی. یعنی قسم کھائے انسان پورے ہوش و حواس کے ساتھ اور کوئی عہد کرے اور پھر اس کو توڑ دے اللہ کا نام لے کر، تو یہ اللہ کے نام کی بے حرمتی ہے، اس پر پکڑ ہوگی، پوچھ ہوگی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان غصے میں ہوتا ہے اور غصے میں وہ کسی ایسے کام کے لیے قسم کھا دیتا ہے کہ مثلا وہ کسی سے ملے گا نہیں، یا کسی پہ صدقہ خیرات نہیں کرے گا، یا کسی کو فائدہ نہیں پہنچائے گا. ایک تو اس سے روکا گیا، اور دوسری طرف یہ کہ بے وجہ قسمیں مت کھاؤ. اب تیسری یہ کہ اگر پکی قسم کھاؤ تو اس کو نبھاؤ بھی، اللہ کے نام کی لاج رکھو. واللہ غفور حلیم، اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے. اب ان قسموں میں بعض لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا لیتے تھے، تو اس کے بارے میں فرمایا للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر. جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے، یعنی بعض اوقات بیوی سے ناراض ہو کر اس کو لٹکتا چھوڑ دیتے ہیں اور ان سے کوئی کسی قسم کا ریلیشن شپ نہیں رکھتے، فرمایا ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے. اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحیم ہے، اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہو تو جانے رہے کہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ کس کا قصور ہے اور کون ظلم کر رہا ہے. والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہو وہ 3 مرتبہ ایام ماہواری آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، یعنی عدت کا زمانہ گزاریں. اور ان کے لیے جائز نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ خلق فرمایا ہو، یعنی پریگننسی وغیرہ، اس کو چھپانا نہیں بلکہ ظاہر کرنا ہے. اور یہ عدت کا مقصد بھی یہی ہے. انہیں ہرگز ایسا نہ کرنا چاہیے، یعنی چھپانا نہیں چاہیے، کیونکہ جس کی اولاد ہے اس کو اسی سے ہی منسوب ہونا چاہیے اگر وہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتی ہیں. ان کے شوہر اگر تعلقات درست کر لینے پر آمادہ ہوں، یعنی رجوع کرنا چاہیں، تو وہ اس عدت کے دوران میں انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لینے کے حقدار ہیں. یعنی اگر ایک دفعہ طلاق دی ہے اور اس کے بعد ابھی مدت 3 مہینے کی ختم نہیں ہوئی اور بیچ میں رجوع کرنا چاہتے تو شوہر کو اللہ نے حق دیا ہے وہ واپس لے سکتے اپنی طلاق کو. لیکن اگر 3 دفعہ انہوں نے ایسا کر لیا تو اس کے بعد طلاق بائن ہو جائے گی، پھر رجوع کی اجازت نہیں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں. یہ ایک بہت ہی خوبصورت آیت ہے جس میں مرد اور عورت دونوں کے حقوق کی بات کی گئی ہے کہ صرف مرد کے حقوق نہیں، عورت کے بھی ہیں. لیکن عورتیں یہ یاد رکھیں وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے. وہ کس طرح کہ گھر کی زندگی میں، گھر کے ادارے میں عورت اپنے شوہر کی مددگار ہے اور مینیجر کا رول مرد کو دیا گیا ہے، ذمہ دار مرد کو بنایا گیا ہے. جیسے کسی بھی ادارے میں، مثلا کسی آرگنائزیشن میں، کسی اسکول میں، کسی بھی جگہ پر ہیڈ ایک ہی ہوتا ہے. جسم میں بھی آپ دیکھیے کہ سر ایک ہی ہے، سر 2 نہیں ہو سکتے، ہاتھ 2 ہیں، پاؤں 2 ہیں، یہ ورکر زیادہ بھی ہیں لیکن سر ایک ہے. اسی طرح ہیڈ آف اسٹیٹ ایک ہوتا ہے، گھر کا بھی ہیڈ ایک ہی ہوتا ہے اور عورت اس کی مددگار ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت کا درجہ کم ہو گیا. حقوق کی بات پہلے ہوگی، دونوں کے حقوق ہیں، لیکن کسی بھی کام کو آرگنائز کرنے کے لیے، اس کا نظام درست کرنے کے لیے ایک شخص ذمہ دار ہو سکتا ہے. اگر ذمہ داری 2 پہ برابر کی ڈال دی جائے تو پھر کوئی بھی ذمہ دار نہیں ہوتا. کسی کار کو 2 لوگ اکٹھے مل کر نہیں چلاتے. ہاں، ڈرائیور سیٹ اس پہ بار بار ڈرائیور بدل سکتے ہیں لیکن ایک وقت میں ایک ہی ڈرائیور ہوگا. اسی طرح ایک کشتی کا ایک ہی ملاح ہوگا، اگر 2 ملاح بیٹھ گئے تو کشتی ڈوب جائے گی. اسی طرح اگر گھر میں دونوں برابر کے ہی سربراہ بن جائیں تو پھر دونوں کی باہم ایک ٹکری ہوتی رہے گی اور گھر برباد ہو جائے گا. اور جہاں پر یہ ہوتا ہے وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نتائج کیا ہوتے ہیں. اس لیے عورت کو یہ کہا گیا کہ وہ فائنل اتھارٹی مرد کو دے دے، اگرچہ مرد کے ذمہ ہے کہ تمام امور مشورے سے طے کرے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ عزیز ہے، اقتدار رکھنے والا ہے، حکیم ہے.
الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے، یعنی وقفے وقفے سے طلاق دی جائے گی. ایک بار طلاق دی جائے گی اور عدت گزرنے سے پہلے رجوع کا حق دیا جائے گا. اگر 2 دفعہ دے دی تو پھر بھی رجوع ہو سکتا ہے. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے. عربوں میں اصل میں کئی دفعہ طلاق اور کئی دفعہ رجوع ہوتا تھا، اور عورت نہ بستی تھی اور نہ ہی آزاد ہوتی. اسلام نے آ کے اس کو ریسٹرکٹ کر دیا کہ 3 بار سے زیادہ کوئی اس حق کو استعمال نہیں کر سکتا. اگر تیسری بار کر لیا تو ہمیشہ کے لیے عورت جدا ہو گئی. لیکن اگر کوئی شخص نہ رکھنے کا ارادہ کر ہی لے، کیونکہ عقدۃ النکاح مرد کے ہاتھ میں ہے، وہ جو کہا نا ایک درجہ اوپر ہے، تو اس میں مرد کو یہ حق دیا گیا کہ وہ طلاق دے یا نہ دے. لیکن عورت کے لیے خلا کا حق بھی ہے. تو یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اگر رکھنا ہے تو بھلے طریقے سے رکھو. او تسریحم بِإِحْسَان، یا رخصت کرنا ہے، گھر واپس بھیجنا ہے اس کے ماں باپ کے پاس، تو احسان کے ساتھ. کتنا خوبصورت طریقہ ہے زندگی گزارنے کا. ٹھیک ہے بعض اوقات مزاج نہیں ملتے، انسان باہم نہیں رہ سکتے، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے طلاق کا حق رکھا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اس کو اس طریقے سے استعمال کرے کہ دوسرے کو بالکل ذلیل کر دے یا اس کا کوئی حق ہی اس کو نہ دے. یہاں بھی احسان کی روش اختیار کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ بھی واپس لو. یعنی شادی کے بعد مرد نے اگر اپنی بیوی کو کچھ زیور، کپڑا، تحائف وغیرہ دیے ہیں تو طلاق کے وقت وہ واپس نہیں لے سکتے. یہ انتہا درجے کی گھٹیا حرکت ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفہ دینے کے بعد واپس لینے کو یعنی ایک ایسی مثال کے ساتھ واضح فرمایا ہے کہ جیسے کتا کہہ کر کے دوبارہ چاٹ لے. یعنی انتہائی کری حرکت ہے، مکروہ چیز ہے کہ کوئی شخص کسی کو کچھ دے اور پھر ناراض ہو تو اس سے واپس لے لے. ہاں ایک صورت مستثنا ہے کہ زوجین کو اللہ کے حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو، یعنی خلا کے وقت. ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہ رہیں گے تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں مذائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے. یعنی جب طلاق مرد دیتا ہے تو اس کو حق مہر دینا ہوتا ہے، اور اگر عورت خلا لیتی ہے تو پھر حق مہر اس کو واپس کرنا ہے. یہ جو بھی باہم معاملہ طے ہو، یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو. اور جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کریں وہی ظالم ہیں. یعنی اللہ نے لمٹس بتا دی ہیں دونوں کو، اب اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے. فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر 2 بار طلاق دینے کے بعد شوہر نے تیسری بار بھی طلاق دے دی تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہیں رہے گی. وَإِذَا